بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ایک سیشن ہے جی رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن روشنی کا سفر، جس کے اندر ابھی آپ نے ایک انٹرو دیکھا سی او کے ساتھ. ایک ہمارا سیشن ہوتے ہیں ریگولر، جس کے اندر ہم قرآن پاک کے حوالے سے اور سب سے امپورٹنٹ سائیکالوجی کے حوالے سے دونوں کا ایک کمبینیشن ہوتا ہے کہ قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے، اور جو ماڈرن جو کانٹیکسٹ کی بات ہو رہی ہے اور ہیومن سائیکالوجی. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی اینڈ ایچ آر، تو زندگی میں یہ دونوں سبجیکٹس پڑھاتا رہا تو اس دونوں کو کمبینیشن کیا. اور یہ ٹاپک بڑا ریلیونٹ ہے. اس کا 1 منٹ اگر میں انٹروڈکشن دے دوں آج کے اس ٹاپک کا، تاکہ آپ کو ایک فریمنگ آ جائے، کویشچن آنسر میں آسانی رہے گی کہ جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں اس کا نمبر 1 اگر ایشو آپ مجھ سے پوچھیں، دا لاسٹ 20 ایئرس آف مائی ریسرچ، اس وقت پیک پہ ہے وہ پرابلم، وہ ہے انٹالرنس. ہم اتنا زیادہ پولرائز سوسائٹی ہو گئے ہیں کہ کوئی کسی کی بات نہیں سن رہا. ہر بندہ کہتا ہے کہ آئی ایم مسٹر رائٹ، ایوری باڈی از مسٹر نو اینڈ مسٹر رائٹ. ہر بندہ پولیٹیشین بھی ہے، سائنسدان بھی ہے، اکانومسٹ بھی ہے، اگر کووڈ میں ڈاکٹر بھی ہے. سارے 22 کروڑ ڈاکٹر اس ملک میں دیکھے ہیں، کہیں نہیں آپ نے دیکھے ہوں گے. تو اس کانٹیکس میں دیکھا کہ انٹالرنس کی کیا وجہ ہے، اور ہر بندہ اتنا ناراض ہے اپنے آپ سے. جھگڑا ہے، گھروں میں جھگڑے، آپ کورٹس میں چلے جائیں، آپ سول سوٹ سے جا کے دیکھ لیں، جھگڑے، لڑائیاں. واصف علی واصف کا میں شاگرد ہوں. وہ کہتے تھے کہ جب تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کیسا، اور جب تعلق نہیں رکھنا تو پھر جھگڑا کیسا. دیٹ از آج کا سیشن ہے جی. یہ جھگڑا جو ہے نا، یہ اس کی کیا وجہ ہے، اور یہ جو لڑائیاں ہیں، یہ جھگڑے ہیں. میں نے بڑی اس پہ ریسرچ کیا بینگ اے اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی، کیونکہ قرآن کا میں اس لیے پہلا حوالہ دیتا ہوں. سورہ آل عمران کے اندر نا آیت نمبر 234 اور 35 ہے. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غصہ جو ہے نا، دیکھیے یہ دراز غصہ، یہ قرآن پاک میں اللہ نے ریڈ ورڈ بولا، القاظمین، جیسے غصے کا جو اگر اردو ترجمہ کریں قاظم کو نا غصہ کہتے ہیں. تو اللہ کہیں کہ جو غصہ ایک نیچرل چیز ہے. اس کی میں کیمسٹری سائیکالوجی کے بعد میں آتا ہوں، لیکن اللہ کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو غصہ ہے، کہتے ہیں جی کہ اگر آپ کو غصہ آ جائے، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ جی کہ تو پھر آپ معاف کر دیں. میرے اللہ نے نا ایک آیت کا جو پہلا جو نا آیت ہے جو عربی کی ہے، خاص جو 234 میں نے حوالہ دیا 35 کا، وہ کہتے ہیں جی کہ میرے بندوں کی 3 نشانیاں ہیں. جب غصہ آتا ہے تو غصے کو پی جاتے ہیں. نمبر 2، جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں. اور تیسری کیٹیگری ہے میرے پسندیدہ بندوں کی کہ جب انہیں غصہ آتا ہے، یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے کہ وہ احسان کرتے ہیں. ذرا اسٹیج سن لیں. پہلا اسٹیپ کیا جی؟ پہلا اسٹیج پی جانا. دوسرا کیا جی؟ فارگیو. آج کا یہ یقین جانے کے لہذا ٹاپک ہے فارگیونیس. ہمیں اتنے زیادہ دکھ پالے ہوئے ہیں کیونکہ ہم معافی نہیں کر پاتے. لیٹ گو کرنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے. میں نہیں چھڑاں گا. وہ 5-4 سال تک ایک بندے کو اللہ نے حکومت دی، ایک ہی جملہ میں نہیں چھڑاں گا. یار بس چھڑ کے آگے چلو یار. وہ لک ان ٹو فیوچر. اگر آپ کیری کریں گے نا، یہ پوائزن ہے. غصہ کیا ہے؟ اٹس اے پوائزن، اٹ کلز یو. اوکے، کمنگ بیک، اس کی میں تھوڑی سی اس کی کیمسٹری بتا دوں. یہ غصہ، یہ آپ کو سمجھ آ گئی. سوسائٹی از فل آف اینگر. ایک ہوتا تھا نا پہلے ینگ اینگری مین، نانا پاٹیکر کا ایک کریکٹر ہوتا تھا موویز میں، انڈینس کے ہم دیکھتے تھے. ہر چیز میں غصہ ہوتا، ناراض، سسٹم سے ناراض، لوگوں سے ناراض، اپنے لیڈر سے. وہ آج کل تو دیکھیں بچوں میں غصہ ہے، اتنے کڈس میں غصہ ہے. وہ ایسے ہے وائلنس، کیونکہ وہ ٹیلی ویژن میڈیا کے اوپر 2 ہی چیزیں نظر آتی ہیں، آبسینٹی اینڈ وائلنس. ویڈیو گیمز میں بھی دیکھ لیں، بچوں کے کارٹونس میں دیکھ لیں، کیا چیزیں نظر آئیں گی؟ 2 نظر آئیں گی. دو چیزیں. اور یہ ریسرچ ہے کہ یہ باقاعدہ پلانڈ ہے، یہ وائلنس اینڈ آبسینٹی. ٹھیک، تو یہ 2 چیزوں کے اوپر ہمارے جو نئی جنریشن ڈیولپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وومن کو اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ ایز اے آبجیکٹ. اٹ از ناٹ اے وومن آف سبسٹینس، وہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. وومن آف جسٹ این آبجیکٹ ہے بس. دوسرا سبجیکٹ ہے غصہ، کیا کہتے ہیں؟ وائلنس. اور وائلنس کیا ہوتا ہے یہ میں آپ اس کی تھوڑی سی کیمسٹری شیئر کر دیتا ہوں، آپ کو ذرا آسانی ہو جائے گی. سب سے پہلے یہ جو ہمارے نا یاد رکھیے گا 2 چیز سمجھ لیجیے گا کہ غصے کا جو اوریجن ہے وہ فرسٹریشن ہے. کیا بولا جی؟ شباز ذرا سائڈ پہ ہو جائے بچے. غصے کا یہ مجھے آپ کی بڑی توجہ چاہیے. اگلے 30 منٹس میں آپ کو میں پورا ایک فریم ورک دے دوں گا آپ کو زندگی، کیونکہ میرا یہ ہر سال ایک ٹاپک ہوتا ہے اور پچھلے 20 سال سے میں کر رہا ہوں، ہر رمضان میں کرتا ہوں میں. یہ غصے کو قابو کیجیے. اس سے پہلے کہ اتنی آج کوئریز آئی، میں کہ یہ جگہ ہماری صرف نا 40 لوگوں کی ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں لیں گے. اس کو ہم 2 حصوں میں کر لیتے ہیں کیونکہ پھر زیادہ لوگ ہو جائیں پھر وہ اچھا فیل نہیں ہو رہا ہوتا کچھ. تو وہ غصے کی اگر نا میں آپ کو 3-4 چیزیں. پہلا کیا جی؟ غصے کا اوریجن کیا جی؟ اینگر.
اینگر کے بارے میں جملہ سن لیجیے کہ اینگر از این ایموشن. یہ کلیئر کر لیں, کچھ کانسیپچل کلیئرٹی میں آپ کی کروں گا. اینگر از این ایموشن. اور اللہ نے انسان کے اندر جو یہ جسم بنایا, یہ دماغ بنایا, یہ جو پوری پلان بنایا, اس کے اندر 8 ایموشنز رکھے ہیں. کیا رکھے ہیں جی؟ ذرا جا غور سے لے کے لیجیے. یہ 7 کوئی کہتے ہیں, کوئی 8 کہتے ہیں. تو یہ 7 ایموشنز ہیں جو اللہ نے انسان کے اندر ان بلڈ چپ نہیں ہوتے جس سے. اور ایموشن جو ہوتا ہے وہ میں آپ کو آگے بیان کرتا ہوں. یہ واٹ ایز دا میننگ آف ایموشن. ایموشن میں ایک لیٹن ورڈ ہے, جو گریک ورڈ, جو لیٹن ورڈ نہیں ہوتا ایموور, EM, میں لکھ نہیں رہا, آپ جسٹ رائٹ آن دا امیجینیشن, دا پیڈ آف یور امیجینیشن, کہ EMOVE, ایموور. ایموور کسے کہتے ہیں جی؟ ہاں جی, لیٹن ورڈ ہے. ایموور اسٹینڈس فار, آپ کی جو سٹرنگ نہیں ہوتا, سٹر کرنا, کسی چمچ کے ساتھ آپ چائے کے اندر چینی کو جب سٹر کرتے ہیں, ہلاتے ہیں, موو اینڈ شیک کرنا, ٹھیک ہے, دیٹ از کالڈ سٹرنگ. ایموور اسٹینڈ فار سٹرنگ. جب آپ کی نارمل جب پانی ہوتا ہے اس کے اندر آپ ایسے کنکر پھینکتے ہیں یا پانی کے اندر کوئی چمچ کرتے ہیں تو اس کے اندر ہلچل مچ جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو جو ہلچل ہوتی ہے ہماری, وہ ہلچل کیسے ہوتی ہے؟ یہ تو گریکس نے بولا تھا اس وقت, اتنی سائنس نے ڈیولپ نہیں کیا تھا. وہ بیسیکلی ایڈرلن گلینڈز کی سیکریشن ہوتی ہے. وہ ہماری باڈی کے اندر وہ جو ہمارا میسیج, جو پرسیپشن میں جو میڈولا ہے, جو ہمارا جو پیچھے جو برین ہے, جو برین بھی کیونکہ ڈیولپ کر کے ہمارے جو برین کا پارٹ ایک فرنٹل لوب ہے, ٹھیک ہے, یہ پوری جو کیمسٹری ہے جو مائنڈ کی اور برین کی, تو اس کے اندر وہ جو سچویشن ایک ٹریگر ہوتا ہے, نروس سسٹم نیورونز اس کو ٹچ کرتا ہے کہ سچویشن از ہارمفل, انڈیزائربل, انپلیزنٹ, تو وہ کیا کرتا ہے, ایڈرینل گلینڈز کو آرڈر کرتا ہے, وہ سیکریشن ہو جاتی ہے بلڈ میں. تو بلڈ کی کیمسٹری کیا ہو جاتی ہے جی؟ چینج ہو جاتی ہے, سٹرنگ شروع ہو جاتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کو دیکھا پانی جو ہوتا ہے اگر وائبریٹ کر رہا ہو تو اس میں آپ کو تصویر نظر نہیں آتی. اسی طرح جب انسان غصے میں آتا ہے تو اس کو کوئی چیز صحیح نظر, بیکاز آف دا سٹر, بیکاز آف دا وہی موو اینڈ فرو کی جو کیفیت ہوتی ہے باڈی کے اندر, جو آسیلیشن آف جو ایک تھنکنگ ہوتی ہے. تو وہ جو اس کی بنیاد کیا ہے, ذرا ہم اس کی طرف آتے ہیں. یہ تو کلیئر ہو گیا بات کہ اس کی جو میں نے آپ کو بتایا 8 ایموشنز ہیں. پہلا کیا ہے جی؟ پازیٹیو ہے 2, 5 نیگیٹو ہیں اور 1 نیوٹرل ایموشن ہے. یہ انسان کے اللہ تعالیٰ نے اندر رکھے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ آپ اپنے ویڈیو میں جا کے ریکارڈنگ کر کے یا اس کے نوٹس بنا لیجیے گا, بڑا زندگی بھر یہ کام آئے گا. ایک ہو کے جیسے قوس قزح کے 7 رنگ ہیں, قدرت کو ویسے بھی 7 سے بڑا پیار ہے. تو پہلا ایموشن جو پازیٹیو ہے, جو سب سے پاورفل ایموشن ہے, ایک ایموشن پہ ہم ایک علیحدہ ٹریننگ رکھیں گے. آج میں صرف انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ کو شیئر کر رہا ہوں. جو فرسٹ ایموشن جو ہے نا, اس کو کہتے ہیں جی آپ کا افیکشن اینڈ لو. اس دنیا کے اندر جیسے ماں کا بچے کے ساتھ پیار ہے یا کسی کا مقصد کے ساتھ پیار ہے, تو وہ جو ایموشن جو ہے نا لو, سب سے زیادہ اسٹرانگسٹ ایموشن. سیکنڈ ہے جی ہیپینس, سیکنڈ ایموشن. دس از دا کووڈ کے اندر ساری دنیا نے ایک نیا پیراڈائم شفٹ ہو گیا کہ نیور گو فار دا منی, گو فار دا رچنس, اپنا ہیپینس, ٹھیک ہے جی. اور ہیپینس کی جو نئی ڈیفینیشن آئی ہے وہ کیا آئی ہے جی, جو ریسرچرز نے کیا, جو آرگنائزیشنل بیہیویئر کے گرو ہیں جو بہت اسٹڈی کرتے ہیں, لیوتھن از ون آف دیم, مائی فیوریٹ آتھر. وہ کہتا ہے, اس نے نیا چیپٹر لانچ کیا اس کے اندر, اپنی کتاب کے اندر. میں نے IBA میں, پنجاب یونیورسٹی کا جو IBA, میں نے 14 سال OB پڑھایا, آرگنائزیشن بیہیویئر. تو میں ہر سال نیا ایڈیشن لاتا تھا. تو لیٹسٹ جو ایڈیشن آیا اس کے اندر اس نے چیپٹر لانچ کیا ایک اپنا علیحدہ, جو اس نے جو ریسرچ کر کے اس کا نام رکھا SWB. اس کا یہ ڈومین میں آتا ہے پازیٹیو سائیکالوجی کے اندر. جو لیٹسٹ, پہلے سائیکالوجی تو سب کو پتہ ہے, جو نیا ڈومین آیا سائیکالوجی کا وہ ہے پازیٹیو سائیکالوجی. تو پازیٹیو سائیکالوجی کے ڈومین کے اندر اس نے SWB کا چیپٹر رکھا. اینڈ واٹ ڈز اٹ اسٹینڈ فار؟ 2000 ریسرچز ہیں اس کی بیک پہ, اوتھینٹک ریسرچز ہیں کہ واٹ از SWB. SWB کسے کہتے ہیں؟ مائی کوشچن ٹو دا آڈینس. جسٹ آئی ایم جسٹ اپڈیٹنگ یو گائز, تاکہ آپ کو کل کو کہیں یونیورسٹی میں ٹاک دینی پڑ جائے یا اپنی آرگنائزیشن میں کوئی اپنے اسٹاف کو, امپلائیز کو ٹاک دینی پڑے, تو آپ ان کو بتائیے کہ دس از اے ماڈرن جو سبجیکٹ ہے جس پہ ریسرچ ہوئی ہے وہ ہے SWB, جس کا مطلب ہے سبجیکٹو ویل بینگ. سبجیکٹو ویل بینگ. سبجیکٹو ویل بینگ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کی اندر کی جو, اس کے بعد ایک سیکنڈ ہے جو ڈومین ڈیولپ ہوا وہ ہے سیلف ایفیکیسی. تیسرا ڈومین ہوا وہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس. چوتھا جو ہے وہ آپ کا فیتھ. مطلب یہ وہ پازیٹیو سائیکالوجی کے 5 ڈومینز ہیں جس پہ اب لیٹسٹ ریسرچ ہو رہی ہے, جو امپیریکل ڈیٹا میں نہیں آتے تھے. پہلے سائیکالوجی میں وہی ڈومین آتا تھا
جو امپیریکل ڈیٹا میں آتا تھا کہ اس کو ہم ریسرچ کے تھرو ڈیٹا کے تھرو کر سکتے تھے. پہلے فیتھ اس کا پارٹ نہیں تھا, ایفیکیسی اس کا پارٹ نہیں تھا, ایموشنل انٹیلیجنس اس کا پارٹ نہیں تھا. اب لوگوں نے ریئلائز کیا. اب آپ نے دیکھا دنیا کے اندر کوئی ایسا ملک نہیں ہے, کوئی ایسا ہوٹل نہیں ہے, کوئی ایسا یونیورسٹی نہیں ہے جہاں ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر ٹریننگز نہ ہو رہی ہو. اتنا یہ بڑا سبجیکٹ بن گیا. اور آپ کو پتہ ہے پہلی کتاب کس نے لکھی تھی؟ ہاں, یہ ایموشنل انٹیلیجنس یہ 1995 میں ایک کتاب رائٹر تھا امریکن جو اپنا نیو یارک ٹائم کے اندر لکھتا تھا, اس نے ایک کتاب لکھی ایموشنل انٹیلیجنس. اس کا نام تھا, کتاب کا نام تھا ایموشنل لٹریسی. وہ آرٹیکلس اکٹھے کر کے اس نے کتاب لگائی اور وہ بعد میں بیسٹ سیلر کتاب بن گئی ایموشنل انٹیلیجنس. میں نے جب یہ کتاب پڑھی 1995 جب اس کا ایڈیشن آیا تھا, جیسے 7 ہیبٹ آئی تھی 91 کی بات ہے یہ, اور میں نے کہا یار یہ تو 150 سال پہلے بہادر شاہ ظفر نے بولا تھا, آدمی اس کو نہ جانیے گا ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا. یہ اینگر مینجمنٹ کو دیکھیں, یہ کب بولا ہے بہادر شاہ ظفر نے, یہ شعر میں بولا. یہ اینگر مینجمنٹ آج کل بڑا ہٹ ٹاپک ہے. یہ آپ گوگل میں جالیں سب سے اینگر لکھیں اینگر مینجمنٹ کی آپ کو 20 ٹریننگز مل جائیں گی. تو کہتے ہیں ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. اور اقبال نے کیا بولا تھا 100 سال پہلے؟ سر ایک شعر ہے, لازم ہے دل کے پاس رہے پاس بانے, کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ. تو اقبال لور ان کو یہ اتنا خوبصورت شعر نہیں ہے کہ لازم ہے دل کے پاس رہے پاس بانے, عقل کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ. میں اب آگے چلتا ہوں. تو 2 ایموشن ہو گئے پازیٹیو, ایک آ گیا تیسرا ایموشن ہے وہ نیوٹرل ایموشن, اسے کہتے ہیں سرپرائز. آپ ایچ آر والے بیٹھے ہوئے ہیں سارے, سر آپ کو پتہ ہے یہ دونوں طرف سے یوز ہوتا ہے. ایک نیگیٹو سرپرائز بھی ہوتا ہے اور ایک جب ون فائن مارننگ آپ کو اچھی سی چائے پلا کے آپ کو اچھا سا لیٹر ملتا ہے کہ سر کھولنے پتہ چلتا ہے آپ کی پروموشن ہوگی, دوسرے بندے کو بلایا جاتا ہے, ملتا ہے کہ جناب یو آر فائرڈ, تھینک یو ویری مچ, یور سروس نو نیڈ فار 1 month سیلری, آپ کو چیک مل گیا جائیں گا, تھینک یو ویری مچ. ہاں جی, ملتے رہے سرپرائزز دونوں طرف کے, اور دیتے بھی ہیں. اور نیچے اینڈ پہ اب تو نیا آ گیا نا, اب تو لکھا بھی ہوتا ہے, اب آپ نے گھبرانا نہیں ہے, ٹھیک ہے, دونوں صورتوں میں. تو سر جی سرپرائز ہوتا ہے نا, یہ نیوٹرل ایموشن ہے. چوتھا جو 5 جو نیگیٹو ایموشنز ہیں نا, اس کے اندر پہلا اینگر ہے جو آج کا ٹاپک ہے. پھر اس کے بعد گلٹ ہے, سب سے ڈیڈلیسٹ ٹاپک ہے. اور یہ نا ایموشن مار دیتا لوگوں کو, لوگ کھا جاتے ہیں خودکشیوں کی. آپ کو پتہ ہے جو سوئسائڈ کی ریسرچ کہتی ہے سب سے بڑے جو سوئسائڈ کا جو ریزن ہے نا وہ ڈپریشن ہے, اور ڈپریشن کی نمبر 1 ریزن گلٹ ہے. جتنا ڈپریشن گلٹ کی وجہ سے آتا ہے, شاید کسی لوگ باقی چھوٹی موٹی چیزیں غصہ کیا ہوتا ہے, آج ابھی تھوڑی دیر بندہ نارمل ہو جاتا ہے, بعد میں 5 منٹ کے بعد. لیکن گلٹ ایسی ایک خوفناک ایموشن ہے جو اندر ہی اندر بندے کو آپ کو انگزائٹی ڈپریشن سے بھی زیادہ خوفناک چیز ہے. اشفاق صاحب کہتے ہیں دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے, اتنی ہم نے بلاک چین آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی باتیں کرتے ہیں, لیکن گزرنے والا ستاروں کی گزر کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا ہے لیکن زندگی کے اندھیروں کو دور کر نہ سکا. ہوئی نہیں. اقبال نے کہا کہ اتنی ترقی ہو گئی لیکن آج بھی بھوک ہے. کوئی ایسا کوئی ہے یار اپلیکیشن جس میں کلک کروں مجھے روٹی مل جائے؟ فوڈ پانڈا نہیں, پیسے دینے پڑتے ہیں سر جی. تو وہ کوئی ایسا کیونکہ انسان کی جو بنیادی ضرورتیں, تو آج تو کووڈ کے بعد آپ کو پتہ ہے پاکستان کا نمبر 1 چیلنج کیا ہے؟ سچ مچ میں لوگ غریب ہو گئے ہیں. پہلے لوگ پریٹینڈ کرتے تھے ہم غریب ہیں, لیکن اب سچ مچ میں, اور آج کل وہ غریب ہوئے ہیں جو بیچ والی کلاس ہے, جو مڈل کلاس کہلاتی ہے. اور غریب تو اس کو مہنگائی اثر نہیں کرتی. پتہ ہے پاکستان میں 3 لوگوں کو مہنگائی اثر نہیں کرتی, نہ کورونا نے اثر کیا نہ مہنگائی نے اثر کیا. نمبر 1 جو باپ کا کھاتے ہیں, نمبر 2 جو حرام کا کھاتے ہیں, اور نمبر 3 جو ماں کے کھاتے ہیں. آئی ریپیٹ, یہ جو حلال کمانے والے نا یہ حلال ہو رہے ہیں. محسن صاحب ایم رائٹ, حرام کمانے والے کے شکل میں کوئی 12 بجے ہوتے ہیں تو بڑا چہرہ ہوتا ہے. ایل ڈی اے جائیں نا ذرا, واپڑا جائیں نا کبھی, ذرا سوئی گیس کے ذرا آپ کو سوئی گیس گھر بنانا پڑ جائے, سوئی گیس لگوانی پڑ جائے. سر جی آپ کو پتا ہے ڈپٹی ڈائریکٹر بادشاہ ہوتا ہے سر جی. یہ لے جی, ٹھیک ہے جی, وہ امیر ہو گئے ہیں. دیکھو 3 دور کیا جو باپ کا کھاتے ہیں. 65% پاپولیشن پاکستان میں باپ کا کھاتی ہے, اور 65% پاپولیشن کا مطلب ہے 20 کروڑ میں 22 میں سے 15 کروڑ ہمارے 25 سال سے کم ایج کے لوگ ہیں. تو 15 کروڑ کو تو پتہ ہی نہیں ہے پاکستان میں اولاد ہے کہ کوئی ابے کا کھا رہے ہیں. اور دوسری کیٹیگری کون سی ہے؟ حرام کھانے والی. اور تیسری کیٹیگری کو جو
مانگ کے کھانے والی. اور آخر میں چوتھی چیز آخری کیٹیگری جو چھین کے کھاتے ہیں. بھائی جان موبائل دے دو. کراچی میں سے جاؤ نا, میں 2 موبائل لے کے جاتا ہوں, ایک دینے کے لیے, ایک فون کرنے کے لیے. والیوم میں زیادہ ہے. یس, یہ تعداد میں تھوڑی, والیوم میں زیادہ ہے جو چھین کے کھانے والے. چلیں جی آگے چلتے ہیں. تو یہ نا اس کے بعد اینگر آ گیا. پھر ایک اور ایموشن ہے, اس کے بعد زیادہ ٹریننگ کریں گے. شفق ذرا آگے اگلا سیشن ہی کرتے ہیں, جیلسی مینجمنٹ. اینگر مینجمنٹ تو بڑے چوکی آج کا ہے, میں آپ کو اس کو بس اگلے آدھے گھنٹے میں اس کو ٹپس دینے. میں نے ایک جیلسی ہے, ایک اس کو حسد کہتے ہیں. اس ملک کا اجتماعی مسئلہ, اشفاق صاحب سے پوچھا, واسف علی صاحب سے پوچھا, اس ملک کا مسئلہ کیا ہے. لوگ اکثر کہتے ہیں نا بجلی پانی گیس یا لیڈرشپ یا گورننس, اس کے ایشوز ہیں. کہتے ہیں نہیں, یہ تو ایک سمٹمس آف دا پرابلم, دیز آر ناٹ دا پرابلم, آؤٹ کم آف دا پرابلم. واٹ از دا پرابلم؟ اور کہتے ہیں کہ آئیڈینٹیفیکیشن آف دا پرابلم از اے ہاف سولوشن آف دا پرابلم. ٹھیک, تو وہ نا میں نے کہا سر آپ بتا دیں. کہتے ہیں اس ملک کے 2 ہی مسئلے, 74 سال سے 2 ہی مسئلے ہیں سر. ایک ہمارا تکبر اور ایک حسد. سر پاکستان میں جتنے فرعون پائے جاتے ہیں 17ویں گریڈ کے, دنیا میں کہیں نہیں ہوتے. کوئی بندہ 17ویں گریڈ مجسٹریٹ ہو جائے سر جی, کوئی اے ایس پی لگ جائے, جس دن اس کو لیٹر مل جائے جی میں ہوں جناب جی تھانے دار لگ گیا, سر جی فرعون. آپ جائیں نا کبھی سر, واہ پڑے, اللہ نہ کرے کسی کا واہ پڑے کسی ایس ایچ او کے ساتھ, سگا کزن بھی ہوگا نا, انہیں بھی تو تنزلیل کر دینا ہے, ہوگا میرا کزن ہے. اور آپ کو دیکھو کہ مشکل وقت میں کوئی فون بھی اٹینڈ نہیں کرتا سر, ہوتا ہے فون اٹینڈ 99%, 1% شاید کوئی کسی طرح کوئی ایکسیپشن ہو جاتی ہے ہر جگہ. سر کو فون اٹینڈ کرتا ہے مشکل میں, اللہ نہ کرے کوئی آپ کو کچہری اور یا سپتال, یہ 2 بچپن میں دعائیں کہتے تھے یار اللہ کچہری سے اور تھانے سے, کچہری سے اور سپتال سے بچائے. اور صحیح بات ہے, یہ کہ جب وہ بتا گیا نا میرے دوست کے والد, وہ سیالکوٹ میں نا وہ کورونا میں کووڈ ہو گیا, تو وہ وینٹیلیٹر پہ چلے گئے. تو جب نکلے نا آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ بل دیا نا اس نرس نے, آ کے سر آپ کے کلیئرنس چاہیے. تو بل دیکھا تو کوئی تھا, کوئی 15 لاکھ روپے کا بل تھا. کوئی 3-4 دن رہے کووڈ اسے نا وینٹیلیٹر پہ رہے, کچھ ڈاکٹروں کی فیسیں اور وہ. تو انہوں نے کہا شاید ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو وہ نا کہتا ہے سر میں آپ کو ڈسکاؤنٹ کرا دیتی ہوں, بہت زیادہ بل بن گیا. تو وہ آگے سے کہتا ہے نہیں بیٹا نہیں, میں بل, میں صاحب ایسی ہو تو میں بل پے کر سکتا ہوں, کوئی ایشو نہیں. تو کہتے پھر کیا ایشو ہوا؟ کہتا ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں 4 دن صرف نہ رہا ہوں وینٹیلیٹر پہ, اور یہ 15 لاکھ کا بل ہے, میں کچھ 74 سال کا ہو گیا ہوں, تو میں سانسیں لیتا ہوں, مجھے کبھی بل نہیں آیا. آکسیجن میں خدا کی یوز کر رہا ہوں, اتنا بڑا وینٹیلیٹر پہ پڑے ہوئے ہم. سانس لیں نا ذرا, فیل کریں آپ, ذرا ڈیپ بریتھنگ کریں, ذرا فیل کریں کہ یار آئی ایم لائیو, ہم زندہ ہیں. پاؤں ذرا زمین پہ لگائیں, ذرا فیل کریں ذرا زور سے, آئی ایم لائیو. اس سے بڑی کوئی نعمت ہے سر؟ وینٹیلیٹر والے سے پوچھیں ذرا کہ زندگی کتنی قیمتی ہے یار. 4 دن کا 15 لاکھ روپے بل, 1.5-2 لاکھ روپیہ تو پر ڈے انہوں نے لے لیا, انہوں نے جناب وینٹیلیٹر والوں نے لے لیا, پلس ڈاکٹروں کے پلس کمرے کا خرچہ 2.5 لاکھ روپے ایک دن. سر کین یو امیجن یار, میں اس دن پہ بھی گیا ہوں یہ عمر ہاسپٹل, یہ ڈاکٹر سپتال, اس کا نام ڈاکو سپتال رکھا ہوا میں نے, سوری ہے تو کوئی نہیں ڈاکٹر سپتال سے. یار وہ میں نے کہا یار یقین جانو, میں ویسے ہی اپنے کسی عزیز سے ملنے گیا تو ان کے کمرہ وی آئی پی کمرے بیٹھے, میں ویسے ہی مذاق میں پوچھا, میں کہا سر کمرہ بڑا پیارا ہے, کتنا رینٹ ہے اس کا ایک دن کا؟ کہتے ہیں 40,000. یار اب 5 اسٹار میرٹ کا بھی نا, میں جاتا ہوں سرینا میرٹ میں اسٹے کرتا ہوں یار, 20,000-25,000 میکسیمم ہے یار. نہیں وہاں سوئمنگ پول ہوتا ہے. چلے آگے چلتے جی. تو جیلسی, اس کے بعد گلٹ, میں نے فیئر, اور یہ اینگر. تو اینگر کو میں پکڑنے جا رہا ہوں, تھوڑا سا اس کا میں آگے کیمسٹری کر رہا ہوں. اب فرسٹریشن کے اوپر آ جاتے ہیں کہ واٹ از فرسٹریشن جو کریٹ کرتی ہے اینگر. یاد رکھیے گا سائیکالوجی کے, اگر آپ گوگل میں جائیں گے تو اس پہ لکھے گا ڈیفینس میکانزم آف ہیومن سائیکالوجی. تو ڈیفینس 3 طرح کا ہوتا ہے انسان کا. ایک پہلا ہوتا ہے اگریشن. ڈیفینس کیا ہوتا ہے کس چیز کا؟ ڈیفینس میکانزم آف فرسٹریشن. اب فرسٹریشن لکھیں, کیونکہ زندگی کے اندر میں نے جب سائیکالوجی کا طالب علم تھا, پڑھتا تھا, میرے 2 سبجیکٹ بڑے فیوریٹ ٹاپک تھے سائیکالوجی کے اندر. ایک تھا فرسٹریشن اور ایک تھا پرسیپشن. مارکیٹنگ کے سارے لوگ بیٹھے ہیں کئی, آپ کو پتا ہے کہ پرسیپشن از مور پاورفل دین ریالٹی. یہ اس دن ہی ہمیں لائن 55 میں پڑھ لی تھی, اور آج بھی وہی ہے کہ یور پرسیپشن ڈیفائنس یور ریالٹی. اٹ از ناٹ دا ریالٹی وی ٹاک اباؤٹ, اٹ از اے پرسیپشن, آور پرسیپشن. اگر میں ابھی ایک سوال تھرو کروں گا نا, یہاں جھگڑا ہو جائے گا. ہاں جی پی ٹی آئی والے عمران خان بتائیں کے بارے میں, یہاں اینڈ نہیں ہوگا. پہلے لوگ مذہب پہ لڑائی کرتے تھے, اب سیاست پہ لڑائیاں, اپنے گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں.
تو یہ پرسیپشن اور ریالٹی کی ایک جنگ ہے. اور یہ سوال میرا نا سائیکالوجی میں جب پڑھا تھا ماسٹرس میں، تو میرے ٹیچر نے پوچھا تھا یار یہ ہم کیونکہ اردو میڈیم کے تھے تو میں کہ سر یہ بڑا مشکل سا لفظ ہے پرسیپشن، اس کو اردو میں ذرا ہلکا سا ترجمہ کریں گے، کیا پتہ یہ کیا ہے اور ریالٹی کا کیا کہتا ہے. پرسیپشن کو کہتے ہیں وہم اور ریالٹی کو کہتے ہیں حقیقت. تو اب بتاؤ کیا فرق ہے؟ میں کہ اب فرق سمجھ آ گیا سر، وہم اور حقیقت میں کیا فرق ہے؟ پرسیپشن اینڈ ریالٹی کا فرق کیا ہے؟ میں نے کہا سر جی جو کچھ بھی آپ پڑھا رہے ہیں یہ حقیقت ہے سر، اور جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ آپ کا وہم ہے سر. تو جی اصل سمجھ آ گیا. آئندہ نہیں جھگڑا ہونا جی. اب ایچ آر والوں کو تو یہ بہت پڑتا ہے، غلطی سے آتا ہے نا کوئی. چلیں آگے چلتے ہیں. یہ سمجھ آ گیا. تو وہم میں نہیں لڑائی کرنی، حقیقت میں جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں. اور یہ سیشن کے لیے بھی ہے بائی دا وے، یہ نا کہ کرنا ٹھیک ہے جی کہ جہاں صاحب پڑھا رہے ہیں کوئی یہ وہم بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں جی. یہ جو فرسٹریشن ہے یہ کیا ہے؟ اگر اس کو جینیسس کو سمجھ لیا تو پھر اینگر کا جو کنٹرول ہے نا آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا. یہ میں چاہتا ہوں کہ اگلے 20 منٹ میں کنٹرول میں آپ کے ہاتھ میں، پھر ہم افطاری کریں. ہاں جی فرسٹریشن کیا ہے؟ کیونکہ سبجیکٹ اتنا بڑا ہے، میں اس کو 2 دن کی ٹریننگ کراتا ہوں، یہ تو ایک 30-40 منٹس میں میں چاہ رہا ہوں اس کی کم از کم ایک ایگزیکٹو سمری آپ کو مل جائے. فرسٹریشن کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت دس از دا ایج آف فرسٹریشن، خاص کر فائنینشلی انفلیشن مت مار دیا. اب کسی سے بندے کو پوچھے نا چلتے ہوئے کوئی بندے، سناؤ تمہاری طبیعت کیسے حال ہے؟ کہ کہا الحمدللہ شکر اللہ. کہ کہا اچھا بکواس بند کر، اصلی بات بتا. ہر بندہ اس وقت اتنا دکھی ہے نا اندر سے، ہاں لگانے کی دیر ہے، پتہ نہیں کتنی اس کے اندر سٹوریز ہے. اور کسی کو انگلی لگ جائے، غصہ کہیں کا ہوتا ہے، ٹرانسفر کہیں ہو جاتا ہے جی. صاحب کے پاس بھی جانا ہو کمرے میں تو پہلے اس کا جو پار پی ایس او یا پی او بیٹھا ہوتا ہے، پہلے پوچھا جاتا ہے صاحب کا موڈ کیسا ہے، صاحب کا موڈ کیسا ہے. اگر موڈ اچھا ہے تو جانا ہے فائل لے کے، ورنہ جو کام نہیں ہونا ہے وہ بھی نہیں ہونا. اگر وہ بیگم کے ساتھ یا کسی کے ساتھ لڑائی کر کے آیا ہوا ہے، یا دیکھو آواز کہاں سے آ رہی ہے، اس کو بند کرو ذرا. ٹھیک ہے جی. تو کیا ہے جی کہ یہ نا ایک لڑائی جو ہے نا، یہ جو نا ایک تھوڑا سا نا کیا کہتے ہیں، آگے چلتے ہیں. فرسٹریشن کیا ہوتی ہے ذرا سن لیں. واٹ از فرسٹریشن؟ جب آپ کا ذرا سن لیجیے سائیکالوجی کے اندر یہ پیور ایک کہ وین یو ہیو آبسٹیکل، ٹھیک ہے ایک گول ہے اور یہ ایک آپ ہے، اس گول کے درمیان میں کوئی آبسٹیکل آ جائے، یو آر انیبل ٹو اچیو یور گول. چھوٹا سا گول کیا ہے؟ آپ نے گھر سے دفتر پہنچنا ہے، دفتر سے گھر آنا ہے، یہ چھوٹا سا گول ہے. لیکن راستے میں پتہ چلا کہ نہر پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو آپ کے 1.5 گھنٹے تک ٹریفک میں پھنس گئے آپ، جو اکثر ہو جاتا ہے جو ادھر سے گزرتے ہیں اس وقت. اور گھر بھی جانا ہے، گھر میں گیسٹ بیٹھے ہیں، ویٹ کر رہے ہیں، بڑے امپورٹنٹ مہمان آئے ہیں، یا آپ نے انٹرویو کے لیے جانا ہے یا کوئی اور ایکٹیویٹی ہے. اس وقت جو بندے کی کیفیت اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ اس کو فرسٹریشن کہتے ہیں. کہ اور فرسٹریشن کی 2 ریزن ہو سکتی ہیں. ایک وہ جو فزیکل ایکسٹرنل ہے، ایک جو آپ کی اپنی نالائکی ہے. انکمپیٹنس بھی فرسٹریشن کریٹ کرتی ہے کہ آپ کو کام کیا کام نہیں کرنا آتا، دینے والا بھی اسٹریس میں اور جو کام کرنے والا اس سے بڑا اسٹریس میں. اب کس نہ کریں گے؟ حالانکہ سب انوائرمنٹ ٹھیک ہوتا ہے، ریسورسز بھی ہیں، جا کے پرنٹ لے کے آؤ، لیکن لیٹر نہیں لکھنا نہیں آتا، اس کو پتہ ہی نہیں کس نے کبھی ای میل ہی نہیں لکھی، اس کی تو انگریزی ٹھیک نہیں ہے، اس کو بیچارہ لگا کہ باس نے ایک آپ کسی ایم ٹی اوز کو یا کسی نئے بچے کو رکھے نا مارکیٹنگ ایچ آر فائنانس میں، ان کا یار ایک بیٹا جلدی سے 2 لائنیں ٹائپ کر کے ای میل تو بنا کے لا. وہ بیچارہ کو 2 گھنٹے سوچ رہے میں لکھوں کیا. انیبل ٹو. کسی یونیورسٹی میں بدقسمت یونیورسٹی ہیں ہمارا ایجوکیشن سسٹم، یہ بیسک چیزیں نہیں سکھا کے بیچتے آرگنائزیشن کے اندر، بھائی تمہیں یہ کام کرنے جا کے، لیکن نہیں ہوتا. تو سر فرسٹریشن کا مطلب ہے کہ گول کو جب آبسٹیکل آ جائے تو اسے جو فرسٹریشن جو آتی ہے، اب وہ جو ذہن آتا ہے نا اس میں 3 ریئیکشنز ڈیولپ ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ڈیفینس میکانزم اینڈ اگریشن، جس کو کہتے ہیں 2 طرح کے اس وقت اسٹیٹ ہوتی ہے، یا فائٹ یا فلائٹ بیہیویئر. کیا بنتے ہیں؟ 2 بیہیویئر بنتے ہیں. فائٹ بیہیویئر اس سچویشن سے جو ناگوار صورتحال سے، یا پھر فلائٹ بیہیویئر ڈیولپ ہوتا ہے، یا پاجی جاؤ. اور تیسرا ہوتا ہے ریئیکشن فارمیشن یا کمپرومائز، یا پھر ایڈجسٹ کر لو. تو لوگ جو ہوتے ہیں نا تینوں میں سے، جس کو کہتے ہیں نا دنیا میں بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے اس کے پیچھے اینگر ہے. اچھا یہ میں پازیٹیو سائڈ بتاؤں گا لوگوں کی، یہ مت بریک کروں گا کہ اینگر از نیگیٹو. اینگر از ویری پازیٹیو اف اٹ از چینلائزڈ. زندگی کے اندر کوئی بھی بڑی ترقی ہمیشہ بڑے غصے سے یا بڑے فرسٹریشن سے ہوتی ہے. جب کسی بچے کو، لڑکے کو، شاید اگر آپ یاد کریں اپنے جوانی کے ٹائم، اگر پھوپھی نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا
تو میں اکثر جو CSS کے ٹاپر ہوتے ہیں نا، میں پوچھا تجھے پوپی نے رشتہ دینے تو نہیں انکار کیا تھا کہ تو نے اتنی محنت کی کہ تو نے ٹاپ کر لیا؟ یار یقین جانے ٹھوکر ہوتی ہے، وہ جو ہوتی ہے، میں وہی تو کہہ رہا ہوں، اگر یہ پازیٹیو ہو جائے اور یہ نیگیٹو ہو جائے تو آپ کو جینیس کرائمنل بھی بنا دیتی ہے. بڑے بڑے جو کرمنلز کی آپ موویز دیکھیں، اسٹوریز دیکھیں، کرمینالوجی کو سبجیکٹ کو اسٹڈی کریں، آپ کو پتا چلے گا کہ وہ بھی انہیں کو ہٹ ہوتا ہے. کوئی بچپن میں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے وہ بہت بڑا کرمنل بن جاتا ہے. اس کو آپ کہیں گے وہ تو بدلہ لے رہا ہوتا ہے، ریونج فل ہے. ہماری 500 موویز دیکھیں انڈیا کا، جو پوری مولا جٹ کے سے لے کے آج تک کی پچھلے 70 سال کی جو موویز بنی، اب تو مووی انڈسٹری ختم ہوگی، تو وہ کیا ہے اس کے اندر؟ ریونج ہے نا جی. ایک ریونج ہے کہ میں نے بس بڑے ہو کے اپنے چاچے نے میرے ابے کو مارا تھا، میں نے چھوڑنا نہیں. ہیملٹ بھی اسی کا ہے. شیکسپیئر پڑھیں، کنگ لیئر پڑھیں، اس میں اندر ریونج ہے. ٹو بی ناٹ ٹو بی، وہ اپنے اس کا چاچا اس کی اماں سے شادی کر لیتا ہے ہیملٹ میں، اگر آپ اس کی سٹوری پڑھتے ہیں. کیونکہ میں آئی ڈیڈ مائی ماسٹرز انگلش، تو میرا تو عشق تھا شیکسپیئر کے ساتھ. میرے کنگ لیئر، میکبتھ، ہیملٹ، یہ سارے زبانی یاد کیے ہوئے تھے ان کی جو کامیڈیز اور ٹریجڈیز آف دا شیکسپیئر. ہم تو بڑا شوق سے عشق سے کیا اپنے سبجیکٹ کے ساتھ، بہت بڑا. تو وہ جو ہیومن سائیکالوجی بیان کر دی ہے شیکسپیئر نے، اور جو ایک کانفلکٹ آف مائنڈ ہے کہ ٹو بی اور ناٹ ٹو بی، دیٹ از دا کویسچن. آج بھی دیکھیں، ہر صبح دوپہر شام آپ اپنے وارڈروب کھولتی ہیں، کپڑے آج کون سے پہننے، ٹو بی اور ناٹ ٹو بی. یہ کانفلکٹ یونیورسل ہے، یونیورسل ٹروتھ کی طرح. ہر دن آپ کو یہ کروں یا نہ کروں، کروں یا نہ کروں، اس کیفیت کے اندر ہر بندہ رہتا ہے. آگے چلتے ہیں جی. تو فرسٹریشن کی جو آپ بات کی نا، وہ ایک سردار جی ہوتے ہیں نا، وہ میراتھن ریس میں نا جی بہت آگے چلے جاتے ہیں، بھاگتے ہوئے نا بہت آگے نکل جاتے ہیں. تو اینڈ میں جب میراتھن میں 10,000 میٹر کو جب ان کو تگمہ گولڈ میڈل ملتا ہے، جو آتے ہیں وننگ پوسٹ پہ، تو ان سے ایک جرنلسٹ پوچھتا ہے، سر آپ کا کامیابی کا راز کیا ہے؟ تو کہتا ہے بھاڑ میں جائے کامیابی کا راز، پہلے بتاؤ میرے پیچھے کتا کس نے لگایا تھا؟ کیا بولا؟ میرے پیچھے؟ سر جب تک کوئی بڑی بات کاز نہ پیچھے ہو بڑی، تو اس وقت تب آپ نہیں بھاگتے. آپ کو پتہ ہے انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ انسان کا سب سے بڑا دشمن کمفرٹ زون ہے. اگر آپ کو ساری دنیا کی چیزیں مل جائیں آرام سے، تو پھر آپ کی تو لائف کے اندر جو ایمبیشن ہے، جو آپ کے اندر ایک جو کریٹیو انگزائٹی ہے، وہ ختم ہو جائے گی. کچھ کرنے کی، کچھ پنگا لینے کی. اکثر دیکھا ہوگا نا، وہ کیڑا ہوتا ہے جس کے چیزوں کے اندر، وہ بیٹھنے نہیں دیتا. میں ابھی CO سمٹ کر کے آیا ہوں کراچی، تھا بڑا، پھر آگے لنچ ویس کیا، مجھے کہتے ہیں سر بیٹھ جاؤ، آپ کی مہربانی. اور میں نے کہا نہیں یار، میرے اندر کیڑا آ گیا. وہ کیا؟ میں نے کہا وہ کیڑا مجھے ملک ریاض نے ڈالا تھا. I really share one real life. 5 years back, I invited him as my keynote speaker. ملک ریاض جو بحریہ کے چیئرمین ہیں. پہلے میں لوگوں کا نا میرے بارے اس کے بارے میں بڑی نیگیٹو قسم کی بتایا، یہ ہے تو وہ ہے. لیکن میں نے میٹ ہم، از اے گریٹ گائے یار، بڑا مزہ آیا اس سے بات کر، سمپل مین، ٹھیک ہے. لیکن جو کام کر گیا وہ، اس کے اگر نیگیٹو کو چھوڑ کے ذرا پازیٹیو کو دیکھیں، جو کام کر گیا سر ایک بندہ نہیں کر سکتا جی کس زندگی میں، پاسبل نہیں ہے نا. تو میں نے نا رات کے 2 بجے اس کا فون کال آئی، جویریہ صبح اس نے آنا تھا، ہی واز اسپیکر، خاقان عباسی وہاں چیف گیا، ہی واز پرائم منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم، ٹھیک ہے، 4 سال پرانی بات ہے جی. تو وہ پرائم منسٹر تھا، تو وہ میں نے وہ بھی بلایا ہوا تھا ادھر سے، ملک ریاض تھے اور بھی 3-4 احسن اقبال، پورے میرے فرسٹ جو میرا سیشن ہوتا ہے پاور سیشن. تو اس کے اندر میں نے کہا یار ملک صاحب رات کے 2 بجے ہم سرینا کے اوپر چائے پی رہے ہیں بیٹھ کے صبح، کیونکہ مارننگ 9 بجے پروگرام تھا. ملک صاحب کو فون آیا، میں کہا ملک صاحب تو یار صبح کی بولنا ہے، یہ کرنا ہے، وہی 5,000 نوٹ کرپشن بانڈ. میں نے 3-4 میں ان کی اسپیچز بھی جتنے بڑے بڑے آتے ہیں نا اسپیکر، ان کی میں کی نوٹ اسپیچز بھی لکھ کے دیتا ہوں، ان کے نا ٹاکنگ پوائنٹس. تو میں نے کہا سر یہ بول دیجیے کہ 5,000 نوٹ کا کرپشن کا بانڈ ہے جی، ٹھیک ہے جی. وہ بڑا ہٹ بھی ہوا تھا ان دنوں میں. تو ایک جملہ اس نے بولا، اٹ چینج مائی لائف. میں نے پوچھا ملک صاحب تسی سوندے کیوں ہو؟ آپ سوتے کب ہیں؟ رات 2 بجے فون کر رہے ہیں، ان کا میرا پرسنل نمبر ہے ملک صاحب کا. تو کہتے ہیں، میں نے کہا سر آپ کب سوتے ہیں؟ کہتے ہیں یار اجاز گل سن، مرن تو بعد کی کرنا ہے؟ میں کہ جی کی کرنا ہے؟ کہنا سونا ہے. یار اٹ چینجڈ مائی لائف یہ جملے نے. کہتا قبر میں جا کے کیا کرنا جی؟ کروڑوں سال، ارباں سال، 4-5 سال ہے گئے یار، تھوڑے جی 5 سال، پتہ نہیں کل ہے گی زندگی. لیکن اگر ایوریج بھی کروں تو سب کی 4-5 سال ہی ہے. ورکنگ لائف کی بات کر رہا ہوں. اگر 20 سال بھی ہو نا آپ کی ٹوٹل، اگر آپ 40 گئے تو 60 میں اگر اللہ آپ کے پاس جانا ہے نا تو ٹوٹل 20 نہیں ہے. اس 20 کا جب آپ کیلکولیٹ 8 گھنٹے میں 1/3 کریں گے تو 5 ہی بنے گا جی، یا 6 بنیں گے. تو یہ 5 سے 6 سال ہیں، تو یار کچھ کر جو یار. پھر سوئیں گے جا کے 200 کروڑ سال. یار اس کی اس بات نے نا
مجھے ٹوٹلی شیکڈ می ان سائٹ ہے. تو آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ. میں کہ نہیں یار, جس بندے کو پرپز مل جاتا ہے نا زندگی کا, وہ بڑا خوش قسمت انسان ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں جی. تو 3 چیزیں آگے جی, میکانزم کی طرف میں آ رہا ہوں. تو اینگر کہاں سے آتا ہے جی؟ فرسٹریشن سے, اور فرسٹریشن لیڈس ٹو اگریشن. اور یہاں آپ نے ایک بات کلیئر رکھنی ہے, اینگر از ناٹ بیڈ, اگریشن از بیڈ. آئی ریپیٹ, ایک متھ میں بریک کر رہا ہوں آپ کی, کہ اینگر از این ایموشن اور اگریشن از بیہیویئر. جیسے ایٹیچیوڈ ہوتا ہے نا, وہ نظر نہیں آتا, آپ کیسے سوچ رہے ہیں, آئی کین ناٹ سی, میں ولی اللہ نہیں ہوں, لیکن آئی کین جج یور نہیں بیہیویئر. میں بیہیویئر کو جج کر کے آپ کا ایٹیچیوڈ کے گیس کر سکتا ہوں, جانچ نہیں سکتا. اب میرا نقطہ نظر سمجھ آ گئی نا بات؟ تو میں جج کر سکتا ہوں کہ جناب جی یہ بندہ ایسا ہو گیا ٹائم کے اندر, یہ بندہ پابند ہے, تو پتہ چل جائے گا یار اس کا ٹائم کے بارے میں بڑا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہے, کیونکہ یہ ٹائم کو ڈسپلن ہے. 9 بجے صبح آفس ٹائم پہ آتا ہے جناب, روز آ کے پھوپھی یا مامی یا چاچی فوت نہیں کرتا وہ, ٹھیک ہے. ورنہ لوگ روز کوئی نہ کوئی بندہ مار دیتے ہیں اپنے نیند کے اوپر, کہ جہاں نیند آ رہی تھی اس کو جھوٹ کے روز جھوٹ تو نہیں بولتے. آپ کو پتہ ہے جب سے کووڈ آیا نا 3 ڈس آرڈرس بن گئے پاکستانی سوسائٹی میں, بلکہ گلوبل سوسائٹی میں. نمبر 1 ایک آ گیا ڈپریشن سوسائٹیز میں. نمبر 2 سلیپ ڈس آرڈر. سلیپ ڈس آرڈر کے بعد دوسرا کیا ہے جی؟ تیسرا کیا ہے؟ نہیں, پہلا کیا ہے؟ ڈپریشن. انگزائٹی وہ ایک ہی کیٹیگری کے ہیں, اسٹریس, ڈپریشن, اور دوسرا سلیپ ڈس آرڈر ہے, بہت سیریس پرابلم بن گئی. تیسرا آ گیا پرسنل کانفلکٹس. کیا بولا؟ پرسنل. اب گھروں کے اندر نا بروکن فیملیز, بروکن سوسائٹیز, بروکن. آپ کو پتہ ہے جتنے زیادہ 2 سالوں کے اندر ڈائیورسز اور خلا کے کیسز ہوئے نا, پوچھ رہے میرا خیال کہ کم از کم 30 سالوں میں نہیں ہوئے. ٹرسٹ می سر, ایسی ہے یہ ڈیٹا کی بات کر رہا ہوں میں, کیونکہ وہ پرسنل کانفلکٹ جو ہے سیریس پوائنٹ پہ چلے گئے. آگے چلتے ہیں جی, لیٹس موو ٹو دا سولوشن پارٹ اگلے 5-10 منٹس میں. پہلا اس کا کنٹرول میکانزم آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں. یہ سمجھ آ گئی کیمسٹری. فرسٹریشن از دا ریزن, اور اینگر از این ایموشن, اور اگریشن از بیہیویئر. ہاؤ وی کین کنٹرول اوور اگریشن, یہ آپ نے سمجھنی ہے 3 چیزیں. نمبر 1, آج تک کی کوئی 100 سال کی جو اسٹڈی آف ریسرچ آن اینگر یا سائیکالوجی کا یہ ہیومن بیہیویئر میں نے جتنا ریسرچ کر کے 20 سالوں میں کنکلوڈ کیا, وہ 1 لائن ہے جی. نمبر 1, ڈیلے دا رسپانس. کیا بولا جی؟ یہ لکھ لیں, یہ یاد رکھیں پکا, یہ سونے پہ لکھیں. ڈیلے دا, جب تک آپ اپنے رسپانس کو, اب ذرا غور سے سننا ہے. اب یہ بھی میں آپ کو تھوڑی سی اس کا DNA بتا دیتا ہوں, اس کی سائیکالوجی آف رسپانس کیسے کرنا ہے. یہ دیکھیے جی, ایک لیفٹ برین ہے اور یہ آپ کا کیا ہے, ایک رائٹ برین ہے. لیفٹ برین از ریکگنائز فار دا لاجیکل تھنکنگ, اور رائٹ برین از فار, ٹھیک ہے, کریکٹرائزڈ فار کریٹو تھنکنگ. یہ آپ کی کریٹو تھنکنگ ہے, ٹھیک ہے جی. یار ان کو بچوں کو بھی باہر اندر سے بلاؤ, باہر سے بلاؤ, ٹھیک ہے. نہیں کوئی نہیں, بیٹھ جائیں گے تو کھڑے ہو جائیں گے. کیا بولا جی؟ لیفٹ برین کیا ہوتا ہے جی؟ لاجیکل. اب ہوتا کیا, ذرا سنیے گا, یہ لوگوں کا بڑا بیسک کوشچن ہے. FAQ سب سے اسٹرانگ ایک ہی سوال ہے کہ غصہ آتا ہے سر, ساری باتیں, ساری اسٹریٹجیز, سارے فلسفے, سارے سر جی پانی میں رڑ جاتے ہیں سر جی. اس وقت نہیں کوئی یاد آ رہا ہوتا, کیونکہ اینگر از اے میڈنس. when you are mad, کیونکہ you lose your rationality. when the person lose the rationality becomes beast. یہ جانور میں انسان میں بنیادی فرق کیا ہے جی؟ ریشنالٹی کا. اور اینگر کیا کرتا ہے؟ سسپینڈ یور ریشنالٹی. آپ کو پتہ ہے یورپ کے اندر, USA کے اندر سب سے زیادہ ایکسیڈنٹس کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ واٹ از دا نمبر 1 ریزن آف ایکسیڈنٹس؟ یہاں تو سڑکیں خراب ہیں نا جی, ادھیاں سڑکیں ٹوٹیاں نہیں تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جی. یورپ کے اندر یا امریکہ کے اندر ہائیسٹ جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں روڈ ایکسیڈنٹ کی, نمبر 1 ریزن کیا ہے؟ نہیں سر, سب سے نمبر 1 ریزن ہے ڈرنکنگ. دے ڈرنک اے لاٹ. وہ بوتل رکھی ہوئی انہوں نے, ڈرائیوروں نے, وڈکا ہوتا ہے وہ, ٹھیک ہے, وہ ٹھنڈی ہوتی ہے, اس میں انہوں نے برف ڈالی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہوتی ہے, وہ پیتے ہیں, اور کیا کرتی ہے وہ جو ڈرنک ہوتی ہے, تھوڑی سی بھی ایکسیس آ جائے تو کیا ہوتی ہے کہ آپ کی تھنکنگ کو سسپینڈ کر دیتی ہے. یو لوز یہ کہ یہ جو سامنے سے جو گاڑی آ رہی ہے, یہ لیفٹ سے آ رہی ہے یا رائٹ سے آ رہی ہے, ٹھک فنشڈ. تو سر قدرت نے, آپ اللہ پاک کا نظام دیکھیں, غصے کو حرام کیا. آئے ہائے, شراب کو حرام کیا تو غصے کو بھی
ہر وہ چیز حرام ہے جو آپ کی عقل کو سسپینڈ کر دیتی ہے. یہ دس از اے ریلیجن آف ریشنالٹی. دس از ناٹ اے ریلیجن آف کہ آپ نے کھا لی. وہ صرف خدا کی ذات ہے جو انسین ہے. اس کی بھی ایک سیکرٹ آج کا ٹاپک نہیں ہے, وہ پھر توحید کے بات کریں گے. ٹھیک ہے, تو آج کا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ غصہ کیوں حرام ہے. آج سمجھ آ گئی بات. آپ کو پتا ہے جو بہت زیادہ آپ سرکل ہے, میں آپ کو لٹمس ٹیسٹ دیتا ہوں. آپ اپنے 10 قریبی دوست دیکھیں جو بہت اینگری ہیں, ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا. فیملی پرابلمس, جھگڑے, اور آپ کو پتا ہے اسی کیفیت میں جب آپ کا لیفٹ برین نہیں کام کرتا, رائٹ برین کا, کیونکہ رائٹ برین ریئیکٹ کرتا ہے اور لیفٹ برین رسپونڈ کرتا ہے. ہمارا پرابلم کیا ہے کہ 1% لوگ ہوتے ہیں اینگر میں جو رسپونڈ کرتے ہیں, 99% کیا کرتے ہیں, جو ریئیکٹ کرتے ہیں. آپ سمجھ آ گئی. ریئیکٹ میں جو ڈائیورس ہوتی ہے کس حالت میں ہوتی ہے جی؟ محبت میں آؤ جا ذرا, آج کینڈل ڈنر کرتے ہیں, آج میں نے آپ کو ڈائیورس دینی ہے. ایسے نہیں ہوتا سر. سر اس کو رسپونڈ کریں گے جو میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ اس کی جو بات کر رہے ہیں نا, وہ آپ رسپانس کرنا ہے, وہ چوائس ہو, بائی چوائس ہوگا. اور جو پہلا ریئیکشن ہے بائی چوائس, میں بتا تو رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کو کیا دیا, ریشنلٹی دیا ہے. وائی یو آر سپیریئر دین اینیملس. کتے کو ماریں گے تو کیا کرے گا, بھونکے گا. تو آر یو اینیمل یا آر یو ہیومن؟ یہی بیسک ڈفرنس ہے. کیا ڈفرنس ہے میں بتاتا ہوں. ڈفرنس ہے 25 سال کی ریسرچ ہے میری اس لفظ کے اوپر, وہ ہے پاور ٹو چوز. ٹائم نہیں ہے ورنہ میں اس کے اوپر پورا 15 منٹ ڈسپیٹ کر سکتا ہوں. میں جسٹ اس کو میں نے آپ کو ایک سوال کا ساری جواب دے دیا. کیا فرق ہے جی انسان میں اور کتے میں, بلی میں, کسی بھی اینیمل میں؟ کیا ہے جی؟ وہ کیا کرتے ہیں, کیونکہ وہ ان کا اندر جبلتوں کا سافٹ ویئر پڑا ہوا ہے, ہمارے اندر بھی پڑا ہوا ہے. یہ فاسٹنگ از دا بیسٹ ایگزامپل. روزہ افطار ہونے میں 5-10 منٹ رہ گئے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کسی کتے بلے نے 5 روزہ رکھا آج تک, کسی اینیمل نے؟ وہ بھوک کے انگیز جا سکتا ہے. بھوک تو ایک انسٹنکٹ ہے, ہماری ساری انسٹنکٹ کے اوپر ایک آئرن ہے جی. آپ نہیں ہل سکتے. کان کا بھی روزہ ہے, آنکھ کا بھی روزہ ہے, منہ کا بھی روزہ ہے, صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے بھائی. تو وہ جو روزہ کیا ہے, کتا رکھ سکتا ہے, کوئی بلی رکھ سکتی ہے, اور یہ آپ کی چوائس ہے. رکھیں, آپ کی چوائس ہے, نہ رکھیں. چوائس والی جو بات ہے جیسا لوگ انجوائے کرتے ہیں ایکچولی کس چیز کو, ایگریشن کو. وہ اگلی بات ہے. وہ کیوں, وہ کون کرتے ہیں صحیح اور غلط پتہ رکھتے ہوئے بھی یہ سر میں بتانے لگا ہوں. جو پسند کرتے ہیں نا اگریشن کو, وہ انجوائے کرنے کے لیے غصہ ایکچولی آپ کو سیٹسفیکشن. سر میں بتانے چاہ رہا ہوں, ذرا سن لیجیے. غصے کا نام کیا ہے دوسرا؟ کمزور کو تو بہت زیادہ آتا ہے سر. اس کی وجہ کیا ہے, اس کے میں 3 چیزیں بتانے جا رہا ہوں. اس کی تھوڑی سمری آپ کو بتا رہا ہوں, کو پھر افطاری کے بعد بھی میں ادھر ہی ہوں. ایک بات ہے کہ جو ہوتا ہے نا, اس کو کہتے ہیں 2 طرح کا اینگر ہوتا ہے, یاد رکھیے گا. ایک ہوتا ہے ایکسپلوسیو, ایک ہوتا ہے امپلوسیو اینگر. ایکسپلوسیو ہوتا ہے جو فوری بندہ پھٹ جاتا ہے, خاص کر جو کیشیئر ہوتے ہیں نا بینکوں کے, وہ ایکسپلوسیو اینگر میں آتے ہیں. ذرا سا ہوتا ہے بندہ پھٹ گیا غصہ, اور کچھ بندے نہیں بیان کر سکتے کیونکہ پبلک ڈیلنگ میں آپ کو غصے کو, آپ نے ریسٹورینٹ میں جائیں, آپ گالی بھی نکال دیں گے ویٹر کو, وہ ویٹر بیچارہ سر سوری سر السلام علیکم سر, اور بیچ میں دل کرتا ہے اس نے غلطی کی ہے, اوپر سے مجھے ڈانٹ رہا ہے. اگر آپ اس ویٹر پہ جائیں نا, دل کرتا ہے میں اس کا سر پھاڑ دوں, لیکن وہ ویٹر سر وہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی جاب چلی جائے گی. اگر آپ کو ریئیکٹ کر دے گا تو وہ اسمائل دے رہا ہوگا, سر میں دوسری لے آتا ہوں چائے سر, اس میں سر اس کو سر بتا رہا ہوں. ایک ایکسپلوسیو سر نہیں آگے چلے, نہیں میں بتانے جا رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں امپلوسیو اینگر. ذرا سنیے کیا بولا. اگر بندہ اسمائل دے رہا ہے نا اور کہہ رہا ہے مجھے غصہ نہیں آ رہا, وہ بیسیکلی امپلوسیو اینگر کا ہے پیشنٹ. وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے غصہ نہیں آ رہا, ہی از رائٹ, اوپر سے لوگوں کو نظر آ رہا ہے لیکن اندر سے ہر چیز اس کی پکڑی ہے, لیکن اسمائل نہیں سر میں نارمل ہوں سر. لوگ پریٹینڈ کرتے ہیں. اچھا کیا ہوتا ہے, اب آگے جا رہا ہوں. میڈیکل کو ڈاکٹر بیٹھے, اس کو کہتے ہیں سائیکوسومیٹک اینگر کنورٹس انٹو سائیکوسومیٹک پرابلمس. وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا امپلوسیو اینگر گریجولی بلٹ اپ ہوتا رہتا ہے, اور سم ٹائم ایک دن آپ کو آتا ہے یہاں پھٹ جاتا ہے اچانک. تو یہاں پھر کیا ہوتا ہے, آپ بیمار ہو جاتے ہیں فزیکلی. آپ کا جو شوگر شوٹ ہو جاتی ہے. ڈاکٹر کہتا ہے ڈاکٹر صاحب دوائی بھی کھا رہا ہوں. آپ نے دیکھا نہیں 99% کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب تسی جتنی دوائی دی تھی میں نے پوری کھا رہا ہوں, لیکن شوگر پھر کنٹرول نہیں ہو رہی, ہائپر ٹینشن پھر کنٹرول نہیں ہو رہی, بی پی میرا نہیں نیچے آ رہا. اور سر سائیکوسمیٹک ہے. ڈاکٹر تو حرامی ہے, ڈاکٹر تو پیسے بنانے کے لیے اس کو دوائیاں, اچھا جی اور لے لو, لیبارٹریاں چلے جاؤ.
وہ یہ نہیں کہے گا بھائی یہ سائیکوسومیٹکس ہے, آپ کی کوئی انگزائٹی ہے, اسٹریس ہے جو آپ کو کھا رہا ہے اندر سے. عاصم ایسے ہی ہوتا ہے سر, وہ نا سائیکوسومیٹکس کو جا کے نا لکھے لفظ ایک, آپ کے جتنے بھی ڈاکٹر کہتے ہیں 85 to 90% جو فزیکل ایلمنٹس ہیں, پرابلمس ہیں, از بیکاز آف دا اینگر, بیکاز آف دا کیا کہتے ہیں کہ انکنٹرولڈ اور ان مینیجڈ ایموشنز کا نام کیا ہے, یہ انگزائٹی ہے. کیا بولا؟ انکنٹرولڈ اور ان سیٹلڈ ایموشنز کا نام کیا ہے؟ فرسٹریشن ہے. انکنٹرولڈ اور ان مینیجڈ ایموشنز کا نام کیا ہے؟ بے سکونی ہے. اگر زندگی میں آپ سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ایموشنز کے ساتھ اور آپ نے اینگر کو یا جتنے بھی ہیں ان کو سیٹل کرنا ہوگا, نہیں تو کھا جائے گا اندر سے. اس کو کہتے ہیں امپلوسیو اینگر. آخر میں پہلا دو اسٹریٹجیز بتا کے کلوز کرتا ہوں, پھر ہم تیاری کرتے ہیں. دو چیزیں جی, ایک کیا بولا؟ ڈیلے دا, اس ساری گفتگو کا کلوژن 3 جملے ہوں گے, ٹھیک ہے, باقی تو ساری سمجھنے کے لیے تھے نا, لیکن یاد رکھنے کے 3 جملے. پہلا کیا بولا جی؟ ڈیلے دا, اور کیا بولنا ہے ذرا سنیے گا. یہ سرکمسٹانسز ہیں نازیہ, یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہیں, یہ انڈیزائریبل ہے, ہر وقت آپ کو ٹریگر کرتے ہیں کہ آپ کو غصہ آئے. دوسرا کیا ہے بیچ میں, کیا ہے آپ کا جو رسپانس ہے, کیا یہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے, یا آپ ریئیکٹ کر رہے ہیں, اور اس کے اینڈ پہ کیا ہے؟ ریزلٹس ہیں. سرکمسٹانسز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں. باس آپ چینج کر سکتے ہیں؟ نہیں. سانس چینج کر سکتے ہیں؟ نہیں. ٹھیک ہے, آپ کو بہن بھائی بدل سکتے ہیں؟ نہیں. ملک بدل سکتے ہیں؟ نہیں. ادھر ہی رہنا ہے انہوں نے, عمران خان بھی وہی ہیں, نواز شریف بھی وہی ہیں, سارے ادھر ہی ہیں. یہ اس کے کوئی کنٹرول نہیں. کنٹرول ہے آپ کا لیفٹ برین یا رائٹ برین پہ. اگر آپ اس وقت 10% لائف وٹ ہیپنس ٹو یو, اینڈ یہ تویز ہے 90% لائف وٹ ڈو یو ڈو وٹ ہیپنس ٹو یو, اور اس کے بعد آپ نے اس کو رسپانس کر دیا ریئیکٹ کرنے کی بجائے. اس لیے کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ غصے کی حالت میں فیصلہ مت کرو اور خوشی کی حالت میں وعدہ مت کرو. یہ ہے اصل میں عرب ربی کی لائن. اور دوسرا کیا بولا تھا کہ اینٹیسپیٹ دا کانفلکٹس, یہ دوسری اسٹریٹجی. کیا بولا؟ اینٹیسپیٹ دا. اگر آپ کسی کلائنٹ کے پاس جا رہے ہیں, گھر جا رہے ہیں, دفتر جا رہے ہیں, دفتر سے گھر آ رہے ہیں, تو پہلے بتائیں آج بیگم نے کلاس لگانی ہے. اگر آپ اینٹیسپیٹ کر کے جائیں آج باس نے کلاس, آج فلاں کلائنٹ نے یا فلاں امپلائی نے آج میرے ساتھ کرنا ہے, تو اگر آپ اینٹیسپیٹ کریں گے نا, اس کا مطلب کیا ہے کہ ماچس ہوتی ہے نا, اور جو ایک تیلی ہوتی ہے اس کے اوپر مسالہ لگا ہوتا ہے, ذرا سا رگڑیں گے تو فلیئر اپ ہوتا ہے, آگ لگ جاتی ہے. تو کیا کرتے ہیں, اگر آپ پانی لگا کے جائیں گے نا مسالے پہ اپنے پہ, یا ادھر جا کے تھوڑا سا, اس کو کہتے ہیں ہیومر کا یوز کرنا. یا باریکیوں میں بھی نہیں میں جا رہا, کیا وہ ہیومر کو, سینس آف ہیومر بڑی انپورٹنٹ چیز ہے, ڈائلیوٹ کر دیتی ہے سچویشن کو, سیریس کو. اور وہ جو مسالہ ہوتا ہے نا اس میں پانی لگا کے جائیں گے, تیلیاں بھی لگاتے جائیں گے نا, اگلا چاہے آپ کے لڑنے کے لیے بیٹھا ہو اور آپ کے اوپر تو مسالے کے اوپر لگا ہوا ہے پانی, وہ لگا رہے گا, وہ مسالہ ختم ہو جائے گا لیکن چنگاری نہیں نکلے گی, کہے گا یار. اس لیے کیا کہتے ہیں, یہ تویز ہے. سب نے میرے ساتھ بولنا ہے, سارے میرے ساتھ بولیں. آج میرا لڑنے کا کوئی موڈ نہیں. یہ وہ پانی ہے جو صبح پانی کے ساتھ, دودھ کے ساتھ 100 دفعہ تسبیح الیکٹرانک لے کے پڑھیں, ٹھیک ہے. آپ جب بھی کوئی لڑنے والا ہوگا نا, آپ نے منہ میں ممک کرنا ہے, وہ کہے گا پتہ نہیں کوئی قرآن پاک کی آیت پڑھ ہے. آپ نے کیا کہنا ہے, آج میرا لڑنے کا. تو جب آپ بولیں گے نا بار بار, اس کے غصہ بھی کریں گا یار بیچارہ, اس پر رحم آنا شروع ہو جائے گا, کیونکہ اس کو پتا کہ یار یہ بندہ نا. اور تیسری بات لاسٹ میں ہوتی ہے کہ ریزالو دا کانفلکٹ وین دا تھنگس آر نارمل. ریزالو دا کنفلکٹس وین تھنگس آر. ہم کیا کرتے ہیں جب نارمل اور کول ہوتے ہیں نا, 2 بندے بیٹھے ہوتے ہیں, امپلائی کا ریلیشن ہے, اس وقت وہ بات ہی نہیں کرتے. ایک اچانک وہ بات اس وقت آتی ہے جب وہ پھر دھماکہ ہوتا ہے, پھر بریک اپس ہو جاتے ہیں. بس بیٹا ختم ہو رہا ہے, ٹھیک ہو گیا. تو ود دیز ورڈس ابھی ہم افطاری کے لیے کسی نے نماز پڑھ لی, ہم نے ارینجمنٹ کیا ہوا ہے, باہر چلتے ہیں تھوڑی سی افطاری کرتے ہیں, پھر ہم نے اندر کافی کچھ ارینجمنٹ کیا ہوا ہے کھانے پینے کا بھی, تو آپ نے جانا نہیں, ٹھیک ہے. ابھی آپ بریک نماز کے لیے اور افطار کے لیے, ٹھیک. تھینک یو ویری مچ جی, آپ لوگوں کا بہت شکریہ جی.